آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سجدہ سہو، سجدہ آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص حالت کا ایک مخصوص رکن کا نام ہے، اور سہو عربی میں کہتے ہیں بھولنے کو۔ تو دو ایسے سجدے شریعت نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں کہ اگر انسان بھولے سے نماز میں کسی واجب کو ترک کر دیتا ہے تو اس ترک واجب کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوتی ہے اس کمی کو یہ دو سجدے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان دو سجدوں کو چونکہ یہ بھولنے کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ نماز کے آخر میں صرف سیدھی جانب پہلے اتحیات پڑھیں گے بیٹھ کے، پھر سیدھی جانب سلام پھیر کے دو سجدے کریں گے، پھر بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، تو یہ سجدہ سہو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو کچھ کمی پیدا ہوئی تھی اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے یا دونوں جانب سلام پھیر کے سجدہ کیے تب بھی سجدہ سہو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں طریقے مکروہ ہیں۔ فقہ حنفی کے روشنی میں صرف سیدھی جانب سلام پھیر کر یہ دو سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الحمد شریف کا زیادہ تر حصہ پڑھ لیا، 7 آیتیں ہیں، مثلا 4 آیتیں پڑھ لیں اور پھر الحمد شریف کو دوبارہ پڑھا، تو چونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے یعنی کسی بھی چیز کے زیادہ حصے کے لیے کل کا ہی حکم ہے، تو آپ کو یہ مسئلہ تو ذکر کیا تھا کہ اگر الحمد شریف کو پڑھ کر دوبارہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں مثلا دوبارہ اس کی تکرار کر دیتے ہیں تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو کسی نے اگر الحمد شریف کی 4 آیات کم از کم پڑھ لیں تو یہ اکثر حصہ پڑھ لیا، اور اکثر حصے کے لیے کل کا ہی حکم ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، لہذا گویا کہ اس نے زیادہ حصہ پڑھ لیا ہے، اور پھر دوبارہ جب وہ الحمد شریف پڑھے گا تو یہ دوبارہ الحمد شریف پڑھنا کہلائے گا، اور 2 بار الحمد شریف پڑھنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے، لہذا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الحمد اور سورت کے درمیان کوئی ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ جو اجنبی کہلائے، جو نماز سے جس کا تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے الحمد ختم کی اور آمین کہا، تو یہ تو کوئی اجنبی شے نہیں ہے، الحمد کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ پھر آپ نے سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یہ بھی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سورت کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر یوں ہوا کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی شخص خاموش کھڑا رہا، جیسے بعض اوقات ہمیں سورت یاد نہیں رہتی کون سی پڑھوں بھول گئے، اور اس میں کم از کم 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہو گیا، جیسے نارمل انداز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم کہیں تو جتنی دیر ان 3 بار سبحان اللہ کہنے میں صرف ہوئی، اگر اتنی دیر کوئی خاموش کھڑا رہا اور پھر اس نے سورت شروع کی تو بس یہ درمیان کا جو وقفہ ہے یہ فصل بالاجنبی کہلاتا ہے، کہ اس کا تعلق نہ الحمد سے ہے، نہ اس کا تعلق سورت سے ہے، نہ اس کا تعلق نماز سے ہے، یہ تو درمیان میں ایک اضافی چیز آ گئی، تو اس کی وجہ سے پھر آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طریقے سے اور یہ لکھا ہے فقہا نے کہ آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت، یہ اجنبی نہیں ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کو اجنبی نہیں کہیں گے کیونکہ آمین الحمد شریف کے تابع کہلاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کے تابع کہلاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے تو فصل بالاجنبی ہے۔ قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے، چنانچہ اس میں اگر تاخیر ہوئی، مثال کے طور پہ کس نے الحمد پڑھی پھر سورت پڑھی اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی طرح 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہا تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، لہذا جیسی سورت ختم ہو متصلاً رکوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اس طرح ہونا کہ ان کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک سجدہ کیا پھر بیٹھے تو ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا چاہیے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور پھر اگلا سجدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا اور اس میں کوئی ذکر الہی بھی نہیں کر رہا، جیسے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 سجدوں کے درمیان 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ذکر الہی باقاعدہ کر رہا ہے تو تھوڑا سا وقفہ ہو سکتا ہے، پھر وہ اگلا سجدہ کر لے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے، اور جسے بعضوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید میں اتحیات میں بیٹھ گیا ہوں، پھر ایک دم یاد آیا اوہو ابھی تو دوسرا سجدہ باقی تھا، اور اس سوچنے کے دوران
3 بار سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو بس اس پہ سجدہ سہو لازم ہے، نماز کمپلیٹ کرے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ ایک مسئلہ اور ذکر کر دیتا ہوں کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ویسے یہ ہوتا ہے، تعدیل کا مطلب ہوتا ہے اطمینان سے کسی شے کو ادا کرنا، تو تعدیل ارکان کا مطلب ہے ارکان کو یعنی نماز کے تمام رکنوں کو اطمینان کے ساتھ اور آرام آرام سے ادا کرنا۔ لیکن اکثر تعدیل ارکان کا اطلاق جو مخصوص کر دیا جاتا ہے وہ جب آپ رکوع میں ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قومہ کہلاتا ہے، قومہ، اور 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے، اور ہم اکثر جب کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی صحیح ہے۔ تو جب اتنا کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد تو آپ دیکھیں 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ہم کھڑے رہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعضوں کو آپ دیکھیں گے بس یہ رکوع میں ہے، اتنا تھوڑا سا اٹھیں گے ایک دم سجدے کے اندر تیزی کے ساتھ، یعنی پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے اور سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے، یہ قومہ گیا۔ اس طرح 2 سجدوں کے درمیان بس یوں گئے سجدے کے اندر، تھوڑا سا اوپر ہوا پھر ایک دم نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ کرنے کو ایک فعل سے تعبیر کیا ہے کہ مرغے کی طرح چونچ زمین پہ مارنا، ٹونگ مارنا، جیسے مرغا یا مرغی دانا چگ رہے ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے یوں 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 بس تھوڑا سا منہ اٹھتا ہے، پورا یہ نہیں کہ اٹھا کے پھر یوں مارتے ہیں وہ یوں یوں یوں۔ تو یہ جلدی جلدی سجدے کرنا، تو پتہ نہیں ان کو کیا جلدی ہوتی ہے بعضوں کو، خاص طور پہ میں نے یہ جو مزدور ٹائپ طبقہ ہے نا ان کو خاص طور پہ دیکھا ہے، یہ نماز ماشاءاللہ بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن کیسی نماز پڑھتے ہیں وہ بھیانک انداز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بس رحم ہی فرمائے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ایک تو تکبیر باندھیں گے تو پھر پوری مسجد کا نظارہ کرتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ پوری مسجد کے اندر یہ دیکھ رہے ہو کہ گھڑیاں کتنی ہیں اور فانوس کتنے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے اور بس تھوڑا سا اٹھے فوراً سجدے میں، پھر ٹھک 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 پھر اگلی رکعت۔ ابھی ہماری الحمد شریف اور سورت ختم نہیں ہوتی وہ سلام پھر کے وہ گیا چادر اٹھا کے، ارے بھائی اتنی جلدی۔ تو اس قسم کی جو نماز ہے تو ویسی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو فرمایا کہ اگر رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، ایک صحابی آئے اعرابی اور اسی طرح تیزی سے نماز ادا کی، پھر سرکار کے پاس آیا سلام کیا، سرکار نے جواب دیا اور فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے سلام کیا، سرکار نے وعلیکم السلام کہا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے نماز پڑھوں، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ تو پھر سرکار نے سکھایا کہ تم اطمینان سے تکبیر لگاؤ، سورت پڑھو، الحمد پڑھو، سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر مکمل طور پہ کھڑے ہو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، پھر سجدے کے درمیان مکمل طور پہ بیٹھو، پھر اگلا سجدہ کرو۔ گویا کہ وہ صحابی تعدیل ارکان ترک کر رہے تھے تو 3 دفعہ سرکار نے 2 دفعہ نماز کو دہرانے کا حکم دیا، اور شارحین فرماتے اس لیے کہ اگر سرکار پہلی مرتبہ ہی بتا دیتے تو شاید ان کو یہ واقعہ پوری زندگی یاد نہ رہتا۔ 3 دفعہ کی مشقت کے بعد جب سرکار نے بتایا ہے تو اب یہ واقعہ ان کو ساری زندگی یاد رہے گا اور پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اور اس میں پھر سرکار نے بھی سمجھا دیا کہ اگر اس طرح نماز ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا اگر ہوئی تو وہ نامکمل ہوگی۔ جیسے احناف کے نزدیک یہاں پر تعدیل ارکان کے ترک پر نماز کی نفی سرکار نہیں فرما رہے تھے بلکہ کمال کی نفی کرنا مقصود ہے۔ لہذا اگر کوئی بیچارہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مزدور ٹائپ طبقہ ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ رکوع سجود کر کے نماز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، فرض سے بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ترک واجب کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو جان بوجھ کے واجب ترک کر رہے ہیں، بھولے سے کوئی سستی کی وجہ سے تیز سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز واجب العیادہ ہے، ان کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ جی آپ کی نمازیں تو یہ رکھی ہوئی کیونکہ ان کا آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تھا۔ اسی طرح میں اپنی ینگ جنریشن سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، ان کو نامعلوم کیوں اتنی تیزی اور جلد بازی ہوتی ہے کہ تیز تیز رکوع سجود کریں گے، اتنا تیز سے مقابلہ کریں گے، تم پہلے ختم کرتے ہو میں کرتا ہوں، اگرچہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی ہوتی یا کوئی مطلب
مشروط نہیں کیا گیا ہوتا، کوئی انعام کا ذکر تو نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پھر جو شروع ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ اگر انسان تھوڑا سا تیز سپیڈ سے پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجود پورے کر رہا ہے پھر بھی چلو چل جائے، لیکن یہاں تو رکوع سجود پورا نہیں ہوتا اور الحمد پڑھتے ہوئے ختم بھائی ختم۔ ارے بھائی منہ میں پڑھ کیا رہے ہو، الفاظ کیا آپ ادا کر رہے ہیں؟ وہ اگر ریکارڈ کر کے ان کو سنوا دی جائے ان کی جو الحمد شریف ہے تو خود ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ الحمد شاید سمجھ میں آئے گا اور پھر بولا ضالین سمجھ میں آئے گا، باقی بیچ کا سارا چبا جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک قیمتی چیز کو ادا کرنا کہ جس کا بدلہ میدان محشر میں بہت بڑا ملنے والا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ اس طرح نماز ضائع ہو جاتی ہے اور میدان محشر میں شرمندگی ہوگی۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔